حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ولایت کے اعلیٰ منصب کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہوا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا کی ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ذرا یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کس وجہ سے عطا کی ہے اور کب عطا کی ہے اور کس کی وجہ سے عطا کی ہے؟ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب سوال سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے شخص، تو نے مجھے کون سی ایک بات یاد کرا دی ہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اچھا سن کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کب عطا کی ہے اور کیسے عطا کی ہے اور کس کی وجہ سے، کس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت عطا کی ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ اے شخص، جب میں پیدا ہوا اور میں نے ہوش کو سنبھالا تو مجھے میری ماں نے حکم دیا کہ جاؤ بایزید، جا کے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے والدہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں گیا اور جا کے میں نے 20 سال تک میں نے علم حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک میں نے علم حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں علم حاصل کر چکا پھر اپنی والدہ ماجدہ کے قدموں میں حاضر ہوا تو پھر میری والدہ نے کہا کہ اے بایزید، اب جاؤ اور جا کے علم کو پھیلاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو خود بھی علم حاصل کرے اور اس کے بعد خود حاصل کرنے کے بعد آگے علم کو پھیلائے بھی۔ میری والدہ نے کہا بایزید، تم نے خود علم حاصل تو کر لیا ہے لیکن اب بہترین انسان بنو کہ اب جا کے آگے علم کو پھیلاؤ بھی، اب آگے جا کے علم کو شیئر بھی کرو۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 20 سال، پہلے 20 سال میں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد جو 20 سال ہیں میں نے پھر 20 سال میں نے آگے علم کو پھیلایا۔ میں نے رب کی کتاب قرآن مجید کی بھی تعلیم دی اور کال رسول کی بھی میں نے یہ لوگوں کو تعلیم دی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب 20 سال میں نے علم کو پھیلا بھی لیا، 20 سال علم کو پھیلانے کے بعد پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میری والدہ ماجدہ نے کہا کہ اے بایزید، اب تم نے علم کو بھی حاصل کر لیا ہے، علم کو آگے پھیلا بھی دیا ہے، بایزید اب میں چاہتی ہوں کہ تم جاؤ اور جا کے اپنے اللہ کی تلاش میں نکل جاؤ، اب اللہ کو تلاش کرو، اللہ کو حاصل کرو۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ والدہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اب میں پھر نکل گیا گھر سے باہر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے جا کے جنگلات میں بھی میں نے ٹائم گزارا، میں نے وہاں بھی جا کے راتیں گزاری، وہاں بھی اللہ کی عبادات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صحراؤں میں گیا، میں ہر جگہ گیا، ہر جگہ جاتے ہوئے میں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عبادت کی اور اللہ کو تلاش کیا اور یہ خیال تھا کہ شاید کہ مجھے اللہ تعالیٰ مل جائے، میں اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لوں۔ اب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال میں نے اللہ کو تلاش کیا، اللہ کو حاصل کرنا چاہا لیکن اللہ مجھے نہ ملایا، اللہ نہ مجھے ملا، ولایت کا درجہ مجھے نہ مل سکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ رات ہوئی تو اسی طرح میں چلتے چلتے رات کو چلتے چلتے ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پہ میری والدہ کا ٹھکانہ تھا، والدہ کا گھر تھا۔ تو سوچا کہ بایزید آج 20 سال ہو گئے ہیں تو اپنی والدہ سے تو نے ملاقات نہیں کی، اپنی والدہ کا تو نے حال احوال نہیں پوچھا، اپنی والدہ کے چہرے کی تو نے زیارت نہیں کی۔ اے بایزید بسطامی، آج ذرا آؤ اور جا کے اپنی والدہ کے ساتھ ملاقات کر لو اور والدہ کے چہرے کی زیارت کر لو، والدہ سے کچھ دعائیں حاصل کرو۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے دروازے پہ دستک دی، دستک دینے کی دیر تھی تو اندر سے آواز آئی کہ اے دروازے پہ دستک دینے والے، تو کون ہے؟ تو دروازے پہ کون آیا ہے اور کیوں آیا ہے؟ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ اے میری ماں، میں آپ کا بیٹا بایزید ہوں اور میں وہ بایزید ہوں کہ جس کو 20 سال پہلے آپ نے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی تلاش کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا تھا، اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کیا تھا، دور کیا تھا
کہ دور کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے کوئی مقام حاصل ہو جائے گا, یہ کسی درجے کے اوپر فائز ہو جائے گا. امی جان آج تک میں تلاش کر رہا ہوں اور ابھی بھی تلاش کر رہا ہوں, لیکن آج آپ کے ٹھکانے سے گزر ہوا ہے. سوچا کہ آج رات آپ کے پاس میں پڑاؤ کر رہوں, آپ کے پاس میں رک جاؤں, آپ کے پاس میں رات گزارنا چاہتا ہوں اور آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے کچھ دعائیں لینا چاہتا ہوں. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جلدی جلدی دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگا لیا. اور یا سوچو وہ ماں کہ جس نے 20 سال بعد اپنے بیٹے کو دیکھا, اس کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی, اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا. اب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ اندر آتے ہیں اور آ کے اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. گفتگو کرنے کے بعد والدہ کو کہتے ہیں کہ امی جان آپ سو جائیں, آپ بیمار بھی ہیں اور آپ سو جائیں, لہٰذا میں مصلی بچھا کے میں اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو میں راضی کرتا ہوں. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں جی. تھوڑی دیر کے بعد بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جو ہے وہ اپنی وہ بوڑھی آواز میں اور پیاری آواز میں آرام سے کہتی ہیں بایزید بیٹا مجھے ذرا پانی لا کے دینا, مجھے ذرا پانی لا کے دینا. بایزید رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں دیکھا, میں نے مشکیزے میں دیکھا کہ پانی اس میں بہت ہی پرانا ہے اور وہ جو پانی ہے وہ سردی کی وجہ سے جم بھی گیا ہے. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت مشکیزہ اٹھایا اور دور کسی جگہ میں نہر میں گیا, اور نہر پہ جانے کے بعد میں نے وہاں سے تھوڑا سا پانی اس مشکیزے کے اندر داخل کیا, مشکیزے میں نے پانی ڈالا اور واپس میں اپنی والدہ کے ٹھکانے کی طرف آیا. اور جب میں نے دیکھا کہ میری والدہ جو ہے وہ تو اب آرام فرمانے لگ گئی ہیں, ان کی آنکھ لگ گئی ہے, وہ سو رہی ہیں, تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ خیال کیا کہ میں اپنی والدہ کو نیند سے بیدار نہیں کرتا, ان کو میں تکلیف نہیں پہنچاتا, آرام سے میں ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالتا, لہٰذا میں کھڑا ہو جاتا ہوں. جیسے ہی والدہ کی آنکھ کھلے گی دوبارہ انہیں پیاس ترسائے گی تو میں انہیں پانی پیش کر دوں گا. بایزید فرماتے ہیں کہ میں اب ہاتھ میں نے وہ جو مٹکا ہوتا ہے, مٹکا یا وہ مٹی کا برتن کہ جس میں پانی پیتے ہیں, بایزید فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں میں وہ لیے اب کھڑا ہو گیا. اب اتنی دیر ہو گئی کہ میری والدہ کی آنکھ نہیں کھلی, میری والدہ جو ہے وہ نیند سے بیدار نہیں ہوئی. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ہوا اور میری والدہ تہجد کی نماز کے لیے آپ اٹھی اور دیکھا کہ بایزید ساتھ کھڑا ہے اور اس نے ہاتھوں میں وہ برتن لیا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے وہ برف کے ساتھ وہ جم گئے ہیں. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرمانے لگی بایزید تو نے کیا کیا, تو جا کے آرام کرتا یا جا کے اپنے اللہ کی عبادت کرتا, تو ساری رات یہاں پہ تو کھڑا رہا ہے اور تو نے اتنی تکلیف برداشت کی ہے میرے لیے. کہا کہ امی جان آپ نے پانی مانگا تھا, آپ کو پیاس نے ترسایا ہوا تھا, تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے پانی لے کے آؤں. گھر میں پانی نہیں تھا تو میں نے جا کے دور نہر سے پانی لے کے آیا ہوں. امی جان یہ پانی لے کے آیا ہوں, دیکھا تو آپ سو رہی ہیں, اور خیال کیا کہ امی جان کو نہیں جگاتا, جیسے ہی امی کی آنکھ کھلے گی تو میں ان کو پانی پیش کر دوں گا. لیکن امی جان آپ کی آنکھ بہت لیٹ کھلی, اب تہجد کا وقت ہوا ہے تو آپ کی آنکھ کھلی ہے, تو اب میرے ہاتھ جو ہیں یہ برف کی وجہ سے جم گئے ہیں. اب ماں کے دل سے پھر نکلی, ماں کی دل سے نکلی. ماں نے اسی وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا. بایزید فرماتے ہیں کہ میری والدہ ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اب یہ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ عرض کرنے لگتی ہیں کہ مولا یہ بیٹا میرا ہے, مولا اسے میں نے تیری رضا کی خاطر میں نے اسے اپنے آپ سے 60 سال ہو گئے ہیں, میں نے اسے اپنے آپ سے دور کیے رکھا ہے, جدا کیے رکھا ہے. لیکن مولا اب میں دعا کرتی ہوں کہ مولا 20 سال اس نے تجھے تلاش کرتا رہا ہے لیکن تو اسے کہیں نہیں ملا. مولا میں دعا کرتی ہوں کہ بایزید نے میرے اوپر رحم کیا ہے, میرے ساتھ نیکی کی ہے. مولا دعا کرتی ہوں آج کے بعد بایزید جہاں سے بھی گزرے وہاں پہ تو نے رحمت کی برسات کرنی ہے. بایزید فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا کرنے کی دیر تھی, ابھی میری والدہ کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوئے تھے دعا سے, آپ دعا سے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو روشن کر دیا ہے اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز کیا ہے. پوچھنے والے سن
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر ولایت عطا کی ہے نا تو کسی اور وجہ سے نہیں عطا کی، نہ علم حاصل کرنے سے، نہ ان کو پھیلانے کی وجہ سے، اور نہ اللہ کو تلاش بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت عطا کی ہے تو ماں کی دعا کے صدقے سے عطا